اللہ نے جو دین دیا ہے، کیا اس میں دنیاوی زندگی کے مسئلوں کا حل نہیں ہے؟ کیا اس میں دنیاوی لحاظ سے فلاح و بہبود نہیں ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے اس میں کامیابی نہیں ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے اس میں عزت نہیں ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے اس میں برکت نہیں ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے اسے زندگی کا سکون؟ سب کچھ ہے، اور صرف اسی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ صرف اسی دینی زندگی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اور کوئی اگر سمجھتا ہے کسی اور میں ہے تو عقل میں فطور آ گیا، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے سمجھ بوجھ میں فطور آ گیا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عقل گم کر بیٹھا، گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے۔ سمجھ بوجھ خراب ہو گئی، عقل خراب ہو گئی، دانش فیل ہو گئی۔ یہ اندر آ جائے کہ میری فلاح و بہبود میرے بچوں کی، میری بچیوں کی، میرے گھر کی، مرد کی، عورت کی، امیر کی، غریب کی فلاح و بہبود صرف دینی زندگی میں۔ اگر یہ اندر نہیں آ رہا، خطرے کی بات ہے کہ وہ دین کے بارے میں صحیح سوچ نہیں رکھتا، صحیح فکر نہیں رکھتا، اپنے نبی پہ صحیح اعتماد نہیں رکھتا، اللہ کو حکیم نہیں سمجھتا، رحیم نہیں سمجھتا، رحمان نہیں سمجھتا۔ ارے اس اللہ نے تو یہ دین دیا ہے، جیسے میری زندگی کے لیے بارش کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے، چاند کی روشنی کی ضرورت ہے میری زندگی کے لیے، اس سے زیادہ ضروری میری زندگی کے لیے اللہ کا دین ہے۔ جیسے رحمت کی بارش اللہ کی رحمت، جیسے سورج کی روشنی اللہ کی رحمت، جیسے چاند کی روشنی اللہ کی رحمت، جیسے آب و ہوا یہ اللہ کی رحمت، ایسی اللہ کا دین بھی اللہ کی رحمت۔ یہ زحمت کی چیز نہیں، یہ رحمت کی چیز ہے۔ یہ رحمت ہے، اس میں میری زندگی کی فلاح و بہبود ہے، میری دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ یہ بنیادی خرابی ہے، جس خرابی کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں دین میں اضافہ ہونے کے بجائے کم ہوتا جا رہا۔ باپ دیندار ہے تو بیٹا نہیں ہے، ماں دیندار ہے تو بیٹی نہیں ہے، کچھ دینداری ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ سمجھ خراب ہو گئی۔ دنیاوی زندگی پر اعتماد ہے نا بھائی، کہ یہاں سے آتا ہے، زندگی پیسوں سے بنتی ہے، تو بتائیے 30 سال کے مقابلے میں آج مالداری بڑی نہیں بڑی، خوشحالی بڑی نہیں بڑی، اسٹیٹس بڑا نہیں بڑا؟ سائیکلوں پہ چلتے تھے، ٹین کے گھر ہوا کرتے تھے، روکھا سوکھا کھایا کرتے تھے، امیر غریب سب کی زندگی میں بڑھوتری آئی نا، سب کی زندگی میں بڑھوتری آئی، لیکن دین کا کیا حال ہو گیا؟ عبادت ہے تو معاملات کوئی نہیں، کچھ معاملات ٹھیک رہے تو معاشرت کوئی نہیں، کچھ اخلاق اچھے ہیں تو عبادات کوئی نہیں، ابا میں ہے تو اولاد میں کوئی نہیں، گھر میں ہے تو بازار میں کوئی نہیں، غمی کی حالت میں ہے تو خوشیوں میں گناہوں کا طوفان ہے۔ اعتماد نہیں، اس دینی زندگی پر آج مسلمانوں کا اعتماد نہ رہا۔ یہ کیا سرمایہ ہے؟ اس سرمایہ سے میری دنیا سنورے گی، اس سرمایہ سے میری آخرت بنے گی، دین کا سرمایہ سے میری دنیا بنے گی، میری آخرت بنے گی، میری بچیوں کی زندگی دین کے سرمایہ سے بنے گی، میرے بچوں کی زندگی دین کے سرمایہ سے بنے گی۔
یہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی کی ارشادات میں بھی یہی ہے، لیکن میرا دل اس کو کتنا مانتا ہے؟ اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے کہ میں کوئی تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ وحی کی بات ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ پتہ نہیں فلاں ملے نہ ملے، دنیا کی کامیابی ملے نہ ملے، آخرت اچھی ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، 100% کامیاب نسخہ ہے۔ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشل سبسکرائب کریں۔ دوستو، جیسا کہ مولانا عبدالستار صاحب نے اس بیان میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بہت عظیم دین سے نوازا ہے، پھر سوالیہ انداز میں مجمع سے پوچھا کہ کیا اس دین میں عزت نہیں، کیا اس دین میں دنیا کا نفع نہیں، کیا اس دین میں آخرت کا نفع نہیں؟ بے شک اس دین کے ساتھ ہماری تمام تر کامیابیاں جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابیاں ہو یا وہ آخرت کی کامیابیاں ہو۔ اللہ نے اس دین کی مدد سے ایسے لوگ تھے جو بہت گرے پڑے تھے، اللہ نے اس دین کی وجہ سے اس کو بلندیوں سے نوازا، اس کو عروجوں تک پہنچایا، اس کی زندگی کو جنت بنایا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس دین سے انکار کیا، بڑی عزتوں والے سردار لوگ تھے، لیکن اس دین سے انکار کیا، پھر اللہ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ یہ اللہ نے بہت مبارک دین دیا ہے، ہم اس دین کی قدر کریں۔ دین کے اندر اللہ کے احکامات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے بغیر ہماری کوئی کامیابی نہیں، نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہماری رہنمائی فرمائی تھی، وہ رہنمائی قیامت تک کے لیے چلے گی اور امت کی رہنمائی کرے گی۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔